آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کی جو دنیا کے تقریباً 2 ارب لوگوں کی زندگی پر روز اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک مختصر لیکن جامع تعارف ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر قرآن ہے کیا؟ کیا یہ تاریخ کی کتاب ہے یا شاعری کا مجموعہ، قانون کی کتاب یا ان سب سے کچھ الگ؟ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہی اس کی اہمیت کو جاننے کا پہلا قدم ہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں اس کی بالکل بنیادی تعریف سے تاکہ اس کی اصل شناخت واضح ہو سکے۔ دیکھیں، قرآن اسلام کا مرکزی مذہبی ٹیکسٹ تو ہے، لیکن مسلمز کے لیے یہ صرف ایک ٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا براہ راست کلام ہے۔ یعنی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک الہامی پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے تو یہ ہم انسانوں تک پہنچا کیسے؟ اس کے نازل ہونے کی کہانی اس کتاب کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب اچانک سے ایک دن میں نہیں اتری، نہیں، بلکہ یہ ایک پورے پروسیس کے ذریعے نازل ہوئی، جس سے وحی کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ اللہ کے پیغامات تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارے۔ اور یہ جو نزول کا پروسیس تھا یہ کوئی فوری معاملہ نہیں تھا، پورے 23 سال لگے اس میں۔ اس کا ہر حصہ اس وقت کے حالات اور سوسائٹی کی ضروریات کے حساب سے اترتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں اتنی گہرائی اور پریکٹیکلٹی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کتاب نازل کیسے ہوئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آج کی شکل میں ترتیب کیسے دی گئی۔ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کافی یونیک اور دلچسپ ہے۔ قرآن کو 114 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جنہیں سورہ کہتے ہیں، اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، انہیں اس ترتیب سے نہیں رکھا گیا جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی تھیں، بلکہ عام طور پر ان کی لمبائی کے حساب سے ترتیب دی گئی ہے، لمبی صورتیں شروع میں اور چھوٹی آخر میں۔ پڑھنے اور یاد کرنے میں آسانی کے لیے اس کو 30 برابر حصوں میں بھی بانٹا گیا ہے، ہاں، پارے یا جز۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں اکثر روزانہ ایک پارا پڑھا جاتا ہے تاکہ مہینے میں پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ ان سوراس کے اندر 6000 سے بھی زیادہ آیاتیں ہیں، اور لفظ آیت کا مطلب صرف ایک سینٹنس نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے نشانی۔ ہر آیت کو ایک نشانی سمجھا جاتا ہے جو کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے سٹرکچر میں ایک اور مزیدار چیز ہے، مکی اور مدنی سورج کا فرق۔ مکہ میں جو شروع میں سورج نازل ہوئیں وہ عام طور پہ چھوٹی ہیں، ان کا انداز شاعرانہ ہے اور ان کا فوکس عقیدے کی بنیادوں پر ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا اور آخرت۔ جبکہ مدینہ میں جو نازل ہوئیں وہ لمبی ہیں اور ان میں سماج، قانون اور کمیونٹی بنانے کے اصول بتائے گئے۔ تو اس یونیک سٹرکچر کے پیچھے قرآن کا سینٹرل میسج کیا ہے؟ وہ کون سے اہم آئیڈیاز ہیں جو ان 114 صورتوں میں بار بار سامنے آتے ہیں؟ حالانکہ اس میں قانون سے لے کر تاریخ تک سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں ایک روحانی پیغام ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال یہ آیت ہے، سنو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت انسان کی اندرونی اطمینان کی تلاش کو سیدھا روحانیت سے جوڑتی ہے، اور یہ روحانی پیغام 5 اہم ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے توحید، یعنی خدا ایک ہے، یہ بنیاد ہے۔ پھر آتی ہے رسالہ، یعنی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا نظام۔ اس کے بعد آخرہ، مرنے کے بعد کی زندگی اور جواب دہی کا کانسیپٹ، اور اس دنیا میں بہتر زندگی کے لیے عدل، یعنی انصاف، اور ان سب کا عملی اظہار ہے عبادہ۔ یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک کتاب جو 1400 سال پرانی ہے وہ آج کی ماڈرن دنیا کے لیے کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک زندہ وراثت کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے ماننے والوں کی تعداد دیکھیں۔ آج دنیا کی لگ بھگ 5واں حصہ آبادی مسلم ہے۔ ان اربوں لوگوں کے لیے یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی کا ایک ایکٹیو ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں کی ذاتی عبادات اور اخلاقیات سے لے کر معاشی اور خاندانی قوانین تک ہر چیز میں ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جسے دنیا کے مختلف کلچرز میں بے شمار طریقوں سے سمجھا اور اپنایا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ہم اس پوری گفتگو کو اس ایک زوردار سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ایک قدیم ٹیکسٹ کیسے ایک اہم اخلاقی اور روحانی کمپس بن سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید صرف لفظوں میں نہیں بلکہ معنی کی اس لازوال انسانی تلاش میں ہے جس کی یہ کتاب بات کرتی ہے۔